بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے اور لوگ کچھ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار نے قرآن کی بڑی ریسرچ کی ہے، پوری زندگی اس کی گزر گئی قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے، قرآن کا درس دیتے ہوئے، قرآن اکیڈمیاں چلاتے ہوئے، اور آخری دم تک یعنی لمبی عمر بھی پائی اور اسی چیز میں رہے۔ لیکن ایمان عقیدے کا جنازہ اس کا جس انداز سے اٹھا ہے اور اس کے عقیدے کے اندر شرک اور طاغوت کی حمایت کے کچھ اس کے بیان میں نے ریکارڈ کیے ہیں۔ ابھی یہ جو بیان آیا ہے یہ تو حد کر دیا اس نے، ذرا خود سنیے اس کا اپنا عقیدہ کہ ایک چیز شرک ثابت ہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ ہے تو یعنی قرآن کے خلاف، لیکن کیا اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں؟ تو یہ ذرا ان کا انداز سنیے، اس طرح یہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں طاغوتوں کی محبت کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ ذرا سنیے۔ اگر یہ قول امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کا نہ ہوتا تو میں کبھی اس کو تسلیم نہ کرتا۔ ان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کی ارواح کو بھی فرشتوں کے جو درجہ اسفل ہے، سب سے نچلے درجے کے جو فرشتے ہیں ان میں شامل کر دیتا ہے، اور اللہ کے احکام کی جیسے تنفیذ وہ فرشتے کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ مختلف ہی مسئلہ ہو گیا، سب کے نزدیک نہیں ہے ایسا، لیکن یہ کہ بعض کے نزدیک شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کو تو ہم اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں تو نہیں پھینک سکتے بات، لیکن ان کو بھی نہیں پکارا جائے گا۔ وہ بھی اللہ کی سول سروس کے اندر بھرتی ہو گئے۔ سول سروس ہے نا، اس کے کارڈرز ہیں ہمارے ہاں۔ پٹواری سے آپ چلیں گے تو ریونیو کا محکمہ جو ہے، پٹواری پر گرداور اور گرداور سے گرداور قانون گو اور اس سے اوپر اور نائب تحصیلدار، یہ چلے گا۔ تو فرشتوں کے بھی گریڈ ہے، طبقہ اسفل، طبقہ اعلیٰ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ارواح کو بھی اس میں شامل کر دے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اور اس کو ماننے سے کوئی شرک لازم نہیں آئے گا۔ ہاں انہیں پکارو گے تو شرک لازم آ جائے گا۔ فرشتوں کو مانتے ہیں، پکار نہیں سکتے، مدد نہیں مان سکتے۔ اسی طریقے سے ان کو آپ مانتے بھی ہوں اگر کہ وہ ملائکہ کی آخری صف میں ان کو بھی اللہ نے بھرتی کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ اختلاف کریں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی بات کے لیے کوئی دلیل قرآن مجید سے ہمیں نہیں ملتی، فرض کیجیے کوئی شخص کہتا ہے، لیکن یہ کہ ایک قول ہے ایک محدث کا ہے۔ لیکن میں نے بات فرق جو بتا رہا ہوں، ان کو یہ مان لینا کہ فرض کیجیے شیخ عبد القادر جو ہے بغدادی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روح اب کہیں آ سکتی ہے، ارواح آ سکتی ہے، جیسے ملائکہ آ سکتی ہے، روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتی ہے، لیکن ہم اس وقت محمد کو پکاریں گے نہیں، پکارا تو شرک ہو جائے گا، دعوت جب دعا کی تو شرک ہو جائے گا۔ تو یہ ذرا باریک سا فرق ہے جو ہمارے ہاں اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی یا تو انکار کر دیتے سرے سے، روح آ ہی نہیں سکتی، اور یا یہ کہ پھر ان سے دعائیں اور استدعاء اور استغاثہ، تو یہ دونوں میں جو ہے انتہا ہو جاتی ہے۔ اچھا، دنیا کے قانون کے تحت بھی جو میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا کہ اس کا بھی ایک مرتبہ ہے۔ آپ نے کسی شخص سے ایک کام کے لیے کہا، غور کیا آپ نے، کہتے ہیں کہ اگر آپ رد کرنا چاہیں تو رد بھی کر سکتے ہو، رد کرو نا، جب قرآن کے خلاف یہ عقیدہ ہے تو تم رد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کیونکہ محدث دہلوی نے جو فرما دیا، کہتے ہیں اب اس کو تو نہیں جھٹلایا جا سکتا، یعنی قرآن کو جھٹلایا جا سکتا ہے لیکن محدث کو نہیں جھٹلایا جا سکتا، احمد سیندی کو نہیں جھٹلایا جا سکتا، اور شاہ ولی اللہ کا نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ اتنا یقین ان کے اوپر، اور اللہ کی کتاب کے خلاف یہ فیصلہ ہے اور جانتا بھی ہے، پھر بھی کہتا ہے ردی کی ٹوکری میں تو نہیں رکھا جا سکتا۔ اتنے بڑے محدث نے کہا ہے، تو یہ حال ہے ان کا میرے بھائیوں۔ اور پھر کہتے ہیں ان کو ان کی عزت اور احترام کرو، ان کو اللہ کی کتاب کو جھٹلا کے مرے ہیں۔ اس کے اوپر ذرا میرا تبصرہ سنیے جو میں نے وہاں واٹس ایپ گروپ کے اندر یہ ڈالا ہے۔ دیکھیے، یہ ہوتی ہے بربادی کی انتہا کہ خود مان رہے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کا یہ جو قول ہے یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں تو نہیں پھینکا جا سکتا نا۔ زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں ڈاکٹر اسرار کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے، یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ شاہ ولی اللہ کو تو ہم پھینک ہی چکے ہیں ردی کی ٹوکری میں، تم نہ پھینکو، ہم نے شاہ ولی اللہ کو پھینکا ہے ردی کی ٹوکری کے اندر، کیونکہ اس نے یہ قرآن اور حدیث کے خلاف عقیدہ دیا ہے حجت اللہ البالغہ کے اندر کہ نیک لوگوں کی روحیں
ملائکہ اسفل کے اندر شامل کر دی جاتی ہیں، بھرتی ہو جاتے ہیں، اندازہ لگے یہ بھرتی یہاں کھلی ہوئی ہے، اللہ بھرتی کر رہا ہے نیک روحوں کو فرشتوں کے اندر، اور پھر وہ فرشتے بھی وہ جو سب سے ادنا درجے کے فرشتے ہیں وہ نیک لوگوں کی روحیں ان کے اندر کہتے شامل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اعلیٰ درجے کے بھی جو فرشتے ہیں، ادنا درجے کا مومن بھی جو ہے وہ بھی ان سے آگے ہے۔ اللہ نے عزت دی ہے لیکن ان کو عزت راس ہی نہیں آئی، اور اللہ کی وہ بات بالکل سچی ہو گئی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ اللہ نے تو اس کو بہترین ساخت میں پیدا کیا تھا، افضل مخلوق بنایا تھا، لیکن یہ ذلیل ترین ہو گیا۔ یہ خود اسی میں شامل ہے، یہ ڈاکٹر اسرار بھی اور شاہ ولی اللہ بھی اسفل السافلین ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا ہے، اور کہتے ہیں ردی کی ٹوکری، اور ردی کی ٹوکری میں پھینکی جاتی ہے جو بھی قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں ہیں، اس کو ردی کی ٹوکری سے بھی کوئی غلیظ چیز اگر گندگی کا ڈھیر ہے وہاں جا کے پھینکو، تم کہتے ہو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، تمہیں نہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں جو کفر و شرک کو تم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ ہے ڈاکٹر اسرار کا کارنامہ، پوری زندگی کا فلسفہ اس کا یہ ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ ہماری دعوت جو ہے اس کو بھی تم سمجھ جاؤ کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میں اور اس ڈاکٹر اسرار میں کیا فرق ہے؟ ڈاکٹر اسرار کہتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کی اگر بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو ردی کی ٹوکری میں تو نہیں پھینکی جا سکتی، تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ردی کی ٹوکری میں پھینکو، اور جس نے یہ بات کہی ہے اس کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکو، اور جو اس کو ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکتا اس کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکو، کیونکہ ہماری مالک کی بات کو جو جھٹلائے اور اپنی چلائے اور اپنے پیر اور اپنے علامہ کی بات کو پیش کرے تو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے لائق ہیں۔ یہ بالکل حق بات ہے، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، یہ کلیہ ہاتھ میں آ گیا اللہ کے معاملے میں، اور اسی کلیے کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے ہم نے، اور اعلیٰ حضرت کو بھی اور ابو الاعلیٰ کو بھی، اور جو سابقہ امیر رہ چکے ہیں اس جماعت کے، مومنوں کی جماعت کے امیر سے ہم ان کے ساتھ محبت بھی کرتے رہے، محمد حنیف کو بھی اسی کلیے کے تحت ردی کی ٹوکری میں پھینکا جب اس نے ہمارے مالک کی کتاب کو جھٹلا کے اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ جو بھی اس سے سجدہ تعظیمی کے حوالے سے گفتگو کرتا کہتا میری تفسیر پڑھو، میری تفسیر پڑھو۔ بے ایمان یہ نہیں کہتا قرآن پڑھو، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ قرآن اگر کوئی پڑھے گا تو وہاں تو بالکل صاف بات ہے کہ پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا، شکر گزاری کا سجدہ ہے، اور انبیاء اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ نص ہے قرآن کی سورہ مریم 58 نمبر آیت، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کی ہے کہ انبیاء اللہ کے بندے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ معزز اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا مقام ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ شرک کرتے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ میں نے انبیاء کا بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعمال کو برباد کر دیتا اگر یہ شرک کرتے۔ تو یہ صاف دیکھے ڈاکٹر اسرار کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ غلط بات کہی ہے، اس نے قرآن کے خلاف کہی ہے، لیکن ردی کی ٹوکری میں تو نہیں پھینکا جا سکتا، اور شاہ ولی اللہ نے کہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس کو کہتے ہیں طاغوت کی بندگی، اس کو کہتے ہیں شرک، اس کو کہتے ہیں کفر، اس کو کہتے ہیں اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانا، انبیاء کی دعوت کا مذاق اڑانا۔ یہ ہے اس کا کارنامہ۔ اللہ کے بندو غور کرو، اب بھی اگر تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی ہے پھر تم سب ردی کی ٹوکری میں پھینکے جانے کے لائق ہو، جس طرح یہ ردی کی ٹوکری میں کچرا سمجھ کر پھینک دیے گئے۔ اس سے پہلے لاکھوں کروڑوں خربوں انسان شرک کی وجہ سے، طاغوت کی بندگی کی وجہ سے، اور یہ باقی جو اس انداز سے جو بھی رہیں گے، یہ کہتے ہیں انہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے، اندازہ لگاؤ یہ جو قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنے والا تھا، سب سے زیادہ قرآن اکیڈمیاں اس نے بنائی ہیں بڑے بڑے شہروں کے اندر، پوری زندگی صرف کر دی اس نے قرآن، لیکن ایمان کا دیکھو کس طرح جنازہ اس کا اٹھا ہے، کیونکہ دلوں میں اللہ کا وقار نہیں ہے، اس کے دماغ کے اندر شاہ ولی اللہ کا زیادہ وقار ہے۔ کس طرح کہہ رہا ہے کہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دے، قرآن حدیث کے خلاف تو ہے لیکن ردی کی ٹوکری میں پھینک دے۔ تم اس کو ڈرائنگ روم میں رکھو، تم اس کو ماتھے کا جھومر بناؤ کفر شرک کو، تو پھر تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ وہاں کیا معاملہ کرے گا وہ بالکل صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انداز سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ وہ بات اگر کوئی سمجھ جاؤ گا، ہمیں جو کہتے ہیں نا سب کوئی اچھا، کوئی بھی اس لائق نہیں ہے بھائی، جن کا یہ عقیدہ ہے جس انداز سے یہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنی بات کو پیش کرتے ہیں، اپنے پیر اور امیر کی بات کو پیش کرتے ہیں، بتاؤ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں بتائیں۔ ان کو ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا ہے جو اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ ان کا کفر کرو، ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکو، پھر اللہ کی طرف آؤ۔ یہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔
کہ ان طاغوتوں کا کفر کرو، ان کا انکار کرو، پھر اللہ کی طرف آؤ، اور جو یہ انداز کرے اس نے وہ مضبوط سہارا پکڑ لیا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور جنہوں نے یہ انداز اختیار نہیں کیا ہے، ان کفر و شرک کرنے والوں کو انہوں نے ڈرائنگ روم میں رکھا ہے ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کی بجائے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کمزور سہارے پکڑے ہیں اور ان کے سہارے ٹوٹ جائیں گے۔ اپنے ان اکابرین کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ ان کو رہنا پڑے گا۔